ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر MDZI نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ نہیں ہے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے کنڈے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام تم پہ ظلم کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے بتاؤ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، کس مذہب نے دی ہے؟ عورتوں کا حال تو یہ ہے، شوہر کی چتا پر کئی بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، کئی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ اپنا مذہب ہے، مذہب اسلام، جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنایا، صرف سہاگن ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ہے۔ یہ اسلام ہے۔ عرش سے جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جس کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے۔ عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ رسول اللہ کے حرم کے اندر جبریل جیسا فرشتہ بھی حضور کے گھر کی حرمت کی وجہ سے بے اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ استاد زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل ہے۔ کسی کے گھر کی یہ حرمت، یہ صرف رسول اللہ کے گھر کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس کی حرمت میں بے اجازت نہیں آتے؟ کس کی حرمت میں؟ اہل بیت، گھر والوں۔ اور گھر میں رہتا کون ہے؟ گھر میں رہتا کون ہے؟ اندازہ فرمائیے، شان ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پروپیگنڈا اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، وقار نہیں دیتا۔ ہم پوچھتے ہم سے بڑھ کر کے عزت کون دے؟ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی تیرے گھر والوں کی مدد کی جاتی رہے، زندہ باد رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پتا چلا بیٹوں کے باپ کو برکت کے لیے تعویذ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بیٹیوں کے باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جب تک بیٹی گھر میں موجود ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مذہب کی تعلیم، لیکن اگر آج کل بچیاں کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتی ہے، غلط صحبت کی وجہ سے بہکایا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، اور پھر کوہ کان لے گیا کے تحت بعض بچیاں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے کوئی اور گھر ڈھونڈتے۔ یاد رکھنا محمد رسول اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک کا انجام دیکھو لکھنؤ کا، جب نبی کا دین چھوڑ کر گیا تو کتے سے بھی بدتر حال ہو، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے، بھیک کہہ رہا ہوں، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے شعر لکھا تھا، جس کو سمجھ میں آیا آیا، جس کو نہیں آیا نہیں آیا، لیکن لکھنؤ کے اس کتے کا انجام دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھ لو۔ کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر کوئی خار دیکھ لو انجام۔ جب تک نام نہاد ہی صحیح، حضور کی ملت میں تھا نام نہاد ہی صحیح، کیا وارے نیارے تھے، کیا عزتیں تھی، کیا نعرے لگتے تھے، کیا جلسے تھے، کیا جلوس تھے، کیا عزتیں تھی، یہ منبری وہ منبری، یہ قیادت وہ قیادت۔ جس دن سے حضور کی نالائیں چھوڑ کر گیا ہے، چندہ تک نہیں مل رہا ہے، بھیک تک نہیں مل رہی ہے۔ دیکھ لو حضور کی غلامی پہ ناز کرو کہ خدا نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں، جس میں فخر سے کہو اس گلی کا گدھا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دین چھوڑ کے جاؤ گے کچھ ملے گا؟ آپ صرف رشتوں کے لیے دین چھوڑ کے جائیں، دولت کے لیے؟ خدا کی عزت کی قسم، جو عاشق رسول ہے اس سے بڑا کوئی مالدار ہے ہی نہیں۔ عاشق رسول ہو کر کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا۔ دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو دیندار، دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو عاشق، اس لیے کہ
کہ جس پہ گاندھی چھپے ہوئے ہیں وہ تو عورتیں ناچ کر بھی کما لیتی ہیں، جسم بیچ کر بھی کما لیتی ہے، لیکن دولت دین ناچ کر اور بیچ کر نہیں ملا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں بک کر ملا جاتا ہے۔ اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ، توجہ کرنا، اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ پتہ نہیں کون کون بیچ رہا ہے، کون کون خرید رہا ہے، تنہا بازار مصطفیٰ کی شان ہے، بیچنے والا نبی ہے، خریدنے والا خدا ہے، اور قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے، سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے۔ یہ نبی کا بازار ہے، اس لیے بازارو نہ بنو، بازاری نہ بنو۔ جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی۔ جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ، میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے، کیوں تاجدارو اندازہ کریں۔ پڑھے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ ہاں کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستھان میں شعر پڑھتے ہیں جہاں لوگ اردو نہیں جانتے تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن یوپی والے چپ مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے، تو پھر ہمیں اس کا کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے۔ ہاں وہ گجراتی اور راجستھانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے، نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں۔ اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدارو خواب میں دیکھی وہ شے۔ سوراب بھائی نے کوثر بھائی سے بڑی مدد مانگی، لیکن میں کوئی مدد نہیں مانگوں، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے ذکر پہ چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں۔ ہاں، اور جو قوم نبی کے نام پہ چپ رہے اس قوم نے کبھی انقلاب برپا نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھنا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، ارے نبی کا نام آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کوئی زبردستی کا مشاعرہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں ہے تو ہی بولو، نہ سمجھ میں ہے تو یہ کوئی بات، یہ تو عشق کا سودا ہے، عشق کا سودا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی، کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نبی کے غلاموں کی جھولیوں میں وہ نعمت نبی نے ڈالی ہے جو کبھی بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا، میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی جھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس اتنی اوقات، معین الدین غریب نواز نبی کے گدا ہے، ان کی جھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس میرا مخدوم میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں وہ چیز۔ کیا کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور ملتا کتنی جلدی ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس بات زندہ باد زندہ باد۔ تیری قبول عرض میں۔ کھڑے ہو کے نام لگائیے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب لوگ بولے سب لوگ یا رسول اللہ سلامت رہے، اللہ سلامت رکھے۔ سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے، کوئی پیچھے کی محفل میں تھوڑی آئے۔ بے شک بے شک زندہ دل رہ کر کے سنا کرو۔ تو قیاس کر رہا تھا، حضور کے بن کے رہو، ان کے بنو گے نا تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا جس کو بلاتی تھی، غلامی کرواتی تھی، جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی، بلال اوپر ہے، کعبہ کی چھت بلال کی چھت